अस्सलाम वालेकुम एंड जुमा मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान विद मी सिद्रा इकबाल। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आपने वो अंग्रेज़ी का मुहावरा सुना होगा, द क्यूरोसिटी किल्ड द कैट। यानी जब आप क्यूरोसिटी में आगे आगे जाते हैं, मिसाल के तौर पे इसकी कहानी हमें बचपन में ये बताई जाती थी कि एक कोई भी खाने पीने की चीज़ या कोई ऐसी चीज़ जिससे बिल्ली आपकी तरफ थोड़ी राग़िब हो जाए, वो एक थैले के अंदर रखी हुई थी और बिल्ली को तजस्सुस होता है कि यार थैले के अंदर है क्या। उसको लालच भी आ रही होती है और उसको तजस्सुस भी होता है, और जब वो करीब जाती है तो फिर जिसने ये इरादा किया होता है, सारी स्कीम की होती है, उसने थैली में उस बिल्ली को बंद कर दिया। तो हम सारे कहते हैं ओह द क्यूरोसिटी किल्ड द कैट, के ना उसको तजस्सुस होता, ना वो बेचारी उस थैली के अंदर बंद होती। लेकिन ये बात वाकई सच है, जितना आप कुरेदते हैं चीज़ों को, उनकी खोज में रहते हैं, आप हमेशा या तो उस वक्त आपकी अना आड़े आ जाती है, आप समझते हैं कि आई एम ट्राइंग टू प्रूव समथिंग टू बी राइट, मेरे जहन में एक खदशा है, एक डाउट है, मैं फ़लाने शख्स पे शक करता हूँ, अब मुझे सबूत की तलाश है, नाउ आई एम लुकिंग फॉर एविडेंस। वो एविडेंस पा लेने के बाद शायद आपकी अना की तस्कीन तो होती है, लेकिन आपका दिल, आपके जज्बात को एक धचका भी लगता है, आपका दिल टूटता भी है। तो तभी कहा जाता है कि खोज में लोगों की ना रहो। आजकल बड़े सारे टूल्स भी आ गए, लेकिन इसके और एस्पेक्ट्स क्या निकलते हैं, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपने भी लोगों की ज़िंदगियों को बर्बाद होते हुए देखा है, रिश्तों को टूटते हुए देखा है, और उसमें सारा इल्ज़ाम किसी एक शख्स की खोज लगाने, टो में रहने और तजस्सुस को दिया जा सकता है या नहीं? तो आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। ज़बरदस्त पैनल है जी मेरे साथ आज। माहिर नफ्सियात क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ताहिरा बानो जी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू ताहिरा जी। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं गज़ाला खान, हु इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर। बहुत शुक्रिया आपकी भी यहाँ पे मौजूदगी का। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं असद अयूब। आप इनको नात ख्वानी के फ़राइज़ अंजाम देते हुए तो देखते ही हैं, लेकिन इसके अलावा उसूल दीन पे आजकल एमफिल कर रहे हैं, तो ज़रा दीनी रूह से भी इसी हवाले को, इसी सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच असद फॉर बीइंग हियर विद अस। थैंक यू सर। चलें जी, शुरुआत करते हैं ताहिरा जी आपसे। कुछ लोग क्या बाय नेचर, बाय डिफ़ॉल्ट दूसरों की निस्बत ज़्यादा पुरतजस्सुस हो सकते हैं, यानी उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा है कि जी हर बात की खोज तक में रहना है, हर बात की एंड तक पहुंचना है, ये एक पर्सनालिटी टाइप है? ये पर्सनैलिटी टाइप भी है, लेकिन जब हम पुराने वक्तों में देखते हैं तो ये सीखने का एक तरीका भी था। सही कि लोग जाते थे और वो देखते थे कि मुख्तलिफ कबाइल के लोग जो हैं वो किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, कैसे रह रहे हैं, फिर वो वापस आके वो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करते थे और वही पैटर्न फॉलो होता था। जैसे आपने कहा कि अब ये चीज़ें आसान हो गई हैं, तो पहले ये कम्युनिकेशन का तरीका भी था। तो तजस्सुस जो है वो इंसान की शख्सियत में है, जिसकी बात हम ये कर रहे हैं। जो कम्युनिकेशन का तरीका था, यहाँ लोग तजस्सुस में होते थे ख़यालात की, आइडियाज़ की, गोल्स की, ज़िंदगी के विजन की। जिस तजस्सुस की आप और मैं यहाँ पे बात कर रहे हैं वो है लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ तजस्सुस। तो इंसान की शख्सियत कौन क्या खा रहा है, किधर जा रहा है, क्यों बात कर रहा है, ज़िंदगी में क्या हो रहा है। तो ये जो तजस्सुस है, ये इसको हमने खुद पैदा किया है। मेरी नेचर में क्यूरोसिटी है, लेकिन आपने उसका मोटिव खुद डिसाइड किया। तो लोगों की ज़िंदगी में झांकना, उनके लिए एक टो में लगे रहना, जो एक बड़ा सही लफ्ज़ होगा, टो में लगे रहना जो लफ्ज़ है, ये डिफाइन करता है, ये आपने खुद चूज़ किया है। अच्छा, लेकिन इसकी बेरा जी एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वापस आएंगे। और ख़ास तौर पे जो क्लोज रिलेशनशिप्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, और ख़ास तौर पे हस्बैंड एंड वाइफ हैं, यानी जो लाइफ पार्टनर्स हैं, वहाँ पे बदगुमानी और तजस्सुस किस तरह दीमक की तरह आपकी उस रिलेशनशिप को, आपके आपसी ताल्लुक़ को ख़राब कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, इस पर बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं अब हस्बैंड एंड वाइफ और क्लोज इंटीमेट रिलेशनशिप्स में जहां बदगुमानी या तजस्सुस हो। एक बात बताइए, अगर एक खातून को ये तजस्सुस है या ये गुमान है या बदगुमानी है कि उसका हस्बैंड उससे बेवफाई कर रहा है, तो अगर आप इस खोज में निकलेंगी, कल को आप एविडेंस तलाश करने की कोशिश करेंगी कि चलो मैं उसका फ़ोन चेक करती हूँ, उसका वॉलेट चेक करती हूँ, उसके ऑफिस पे जाके छापा मारती हूँ, जो इन्फॉर्मेशन निकलेगी, अगर तो आपका बदगुमानी, जो आपका गुमान है वो सही है, उससे आपको मज़ीद तकलीफ ही होनी है, राइट तायरा? फिर भी हम अपने आप को ऑब्सेस करके सच जानने की खोज में क्यों निकलते हैं? अच्छा, ये जो है ना, ये एक तो मेरी अना की तस्कीन भी है, हाँ। और दूसरा ये भी है कि मुझे जो महसूस होता था वही हुआ। हाँ। जब इंसान को जो वो एक्सपेक्ट करता है ना, वो फिर उन्हीं लाइंस के ऊपर सर्च करने निकलता है। अच्छा, जब नतीजा उसकी मर्ज़ी का निकल आता है तो उसको एक बड़ी तस्कीन सी महसूस होती है कि जैसा मैंने सोचा था, जैसे मैंने कहा था, जैसे मैंने महसूस किया था, देखो वैसा ही हुआ। तो जो हम बात कर रहे थे कि इंसान अपनी फीलिंग्स को वैलिडेट कर रहा होता है, जब वो इस सारे ऑब्सेशन में पड़ता है, फिर ढूंढने निकलता है, फिर उसको उसकी मर्ज़ी के नताइज भी निकल आते हैं जो उसके लिए तकलीफ दे होते हैं। बज़ाहिर वो चीज़ें बहुत तकलीफ दें, लेकिन फिर भी उसको एक इत्मीनान होता है कि ठीक है, मैंने जो सोचा था वैसा हो गया। जहाँ हम बदगुमानी की बात करें, देखिए एक जुस्तजू तो ये है कि मुझे बदगुमानी हुई, फिर मैं ढूंढने निकला,
جو دوسرا ہم پہلو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ صرف جاننے کی خواہش کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں اپنے شوہر کو جانوں کہ یہ پورے دن میں کیا کرتا ہے یا اس کی مجھ سے پہلے کی زندگی کیا تھی. وہ ایک بالکل ہی الگ پہلو ہے اور اس کا بالکل ہی الگ نتیجہ نکلتا ہے. کسی کو جاننے کی خواہش میں اس کی جستجو کرنا یا اس کا فیس بک کھول کے دیکھنا یا اس کے آفس کے دوستوں کو دیکھنا, اس کی آپ سے پہلے کی زندگی دیکھنا, اس کا پھر بھی ایک اچھا اثر سوچا جا سکتا ہے, اچھا اثر پڑ سکتا ہے. جو دوسرا پہلو ہے اس کا کوئی اچھا نتیجہ نکل نہیں سکتا. نہیں لیکن اگر وہ پہلے, لیکن یہ چیز ہمارے کلچر کا بھی حصہ ہے طاہرہ. ہمارے تو گھروں میں بھی پریویسی نہیں ہوتی نا, ہم تو وہاں پہ ہمارا مسئلہ ہے کہ لیک آف باؤنڈریز. ہم کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کے بچے بڑے ہو رہے ہیں ان کو کچھ حد تک پریویسی کی ضرورت ہوگی, اور ہمارے دیسی پیرنٹس پریویسی کو نہیں مانتے, اور شاید یہی ایکسپیکٹیشنز کو بلڈ کرتا ہے آگے آنے والی آپ کی ازدواجی زندگی کے لیے بھی. یعنی آپ نے کیونکہ یہ ایک نارم دیکھا ہوتا ہے کہ میری امی یا ابو مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میرا کبھی بھی فون ڈیمانڈ کر کے چیک کر سکتے ہیں, تو یہ پیٹرن سیٹ ہو گیا ہے. یہی ایکسپیکٹیشن آپ اپنے ہسبینڈ یا اپنی وائف پہ بھی اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا اس میں میں ایک بات ایڈ کروں کہ دیکھیں کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا اگر وہ 24/7 سرویلنس میں ہے. اگر مجھے یہ لگا کہ ٹھیک ہے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے اور مجھے کوئی آبزرو کر رہا ہے تو 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ, بٹ 24/7 وہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. اچھا یہاں پہ دو چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے, جگہ جگہ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے. سو ایک تو یہ کہ ہماری لمٹ سیٹنگ ہونا, میری حد مجھے پتا ہونی چاہیے, وہ کسی بھی رشتے میں ہو, چاہے میں ماں ہوں, چاہے بیوی ہوں, چاہے شوہر ہوں. اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کے بارے, جو ہم کھوج کی بات کریں, ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. ہم لمٹ سیٹنگ کو اور لوگوں کی پرائیویسی میں گھسنے کو دونوں کو ایک ہی بات سمجھتے ہیں. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, ایک بڑی اہم بات ہے, آپ کی بات سے میں 100% ایگری کرتی ہوں کہ سرویلنس میں رہنا کسی کو پسند نہیں, لیکن غزالہ جی ایسی خاتون کو بھی تو پھر معاشرہ کہتا ہے نا کہ بھائی تمہیں تو پتہ ہی نہیں تھا, تمہارے ہسبینڈ کا تو پچھلے 5 سال سے چکر چل رہا تھا, اب تمہیں پتہ چلا جب اس نے نکاح بھی کر لیا, تو تم ہاؤ ڈڈ یو ناٹ نو. ہم خاتون کو اس کے لیے بھی تو پھر بلیم کرتے ہیں نا, تو پھر وہ کیسے تجسس نہ کرے. I'm so sorry, آپ نے ان سے سوال کیا. ایک چیز ایڈ کر دوں کہ جس خاتون کے شوہر دوسری شادی کرتا ہے عموماً اس کو نہیں پتا چلتا, اور جو بیچاری کھوج میں لگی رہتی ہے اس کے ہاتھ میں کبھی کچھ ایسا نہیں آتا. So that's one of the example کہ you need to fix your direction. چت بھی میری نہیں ہے, پٹ بھی میری نہیں ہے, کیا کہیں گے آپ؟ میں یہ کہنا, مجھے بتائیں کہ خواتین میں عموماً سمجھا جاتا ہے کہ تجسس کا پہلو زیادہ ہے. Is this true؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ مرد بھی اتنے ہی شکی, پر تجسس اور ٹو میں رہنے والے ہو سکتے ہیں؟ اچھا شکی کی بات کر رہے ہیں تو مرد بھی اتنے ہی شکی ہو سکتے ہیں, لیکن اگر ہم تجسس کی بات کریں کہ کھوج میں زیادہ کون رہتا ہے تو وہ خواتین نسبتاً زیادہ رہتی ہیں. اسٹیمنا کی وجہ سے, اسٹیمنا کی وجہ سے, اینڈ دین دے ہیو دیٹ ٹینڈنسی آف بینگ obsessed اباؤٹ سرٹن تھنگس, اور وہ اس کو بڑا لمبے ٹائم تک کیری کر سکتی ہیں بڑا گریسفلی. مرد کے اندر یہ صلاحیت جو ہے وہ نسبتاً خاتون سے کم ہوتی ہے, تو یہ خاتون کے اندر زیادہ ہوتی ہے. آپ کے سوال کا نہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے, اس کو اگر میں مزید کرے دوں کہ اگر آج کل تو زمانہ ہے مس انفارمیشن اینڈ فیک نیوز کا, تو پھر فیک نیوز پہ آپ کی اس ڈیفینیشن کے حساب سے تو مرد کو زیادہ جلدی یقین کر لینا چاہیے, کیونکہ اس کو کریتا تو ہے نہیں. خاتون کے پاس اگر کوئی چیز آتی ہے تو وہ اس پہ یقین کرنے سے پہلے اس کی بھی ٹو میں لگے گی, اس کو بھی ویریفائی کرے گی. اچھا نہیں, مرد کریتا ہے لیکن جب اس کے پاس کچھ آتا ہے تو اس کو کریتا ہے, نسبتاً ایسا ہوتا ہے. وہ پہلے سے کھوج میں نہیں لگ جاتا کہ اچھا میں نے اس کے بارے میں سب جاننا ہے, مجھے پتا ہونا چاہیے یہ کچھ کر رہی ہے. اس طرح کی چیزیں نسبتاً مردوں میں کم ہوتی ہیں. جب ہم خاتون کی بات کر رہے ہیں تو وہ ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا بہت ضروری سمجھتے ہیں. اس کی بہت بڑی ایک نیچر یہ ہے کہ شاید خواتین کو شروع سے بڑا مدرلی انسٹنکٹ ہوتی ہے, تو ان کا شوہر سے, بوائے فرینڈ سے یا فیونسے سے بھی یہی رشتہ ہوتا ہے کہ دے وانٹ ٹو میک شیور کہ وہ اس کے بارے میں سب جانتی ہیں. یہ بالکل ایسے جیسے ماں کو بچے کے بارے میں سب جاننا ہوتا ہے, تو بیوی کو بھی شوہر کے بارے میں سب جاننے کی جو خواہش ہے یہ رہتی ہے. بالکل صحیح. اور کہیں نہ کہیں چلے ہم لیکن میں اگین یہی بات کہوں گی کہ یہ بیسکلی ہر گھر کی پریکٹس ہے, اور اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم جتنا زیادہ پرائیویسی کی بات کرتے ہیں سوشل میڈیا یا گیجٹس کے لیے, ہم اصل زندگی میں اتنا ہی اپنی حدوں کو بھولتے چلے جا رہے ہیں. سو جتنا آپ بالکل, اب یہ اوبیسلی 30 سال کے آدمی کو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے بچپن میں جایا جائے, لیکن ہمارے پاس یہاں کمپیریٹیولی خواتین زیادہ ہیں. سو وی ہیو دس اپرچونٹی, اور مردوں میں بھی یہ ہے کہ آپ کی جو آنے والی جنریشن ہے آپ اس کو یہ کانسیپٹ ضرور ڈالیں کہ پرائیویسی کیا ہے, باؤنڈری کیا ہے, لمٹس کیا ہیں. بالکل, جب آپ کو اپنی پتہ ہے, سامنے والے کی پتہ ہے, تو یو ول ریسپیکٹ. اچھا اسی لمٹس کو اگر اسد اسی سچویشن میں کہتے ہیں اگر تمہارے پاس کچھ چھپانے کے لیے نہیں ہے تو پھر کلیئر کر دو, وہ جو مانگ رہا ہے اس کو دے دو. لیکن اگر کوئی عورت جو کوئی ایسا خدا نہ خاصا معیوب کام نہیں کر رہی, شی از ناٹ گیونگ اینی روم فار بینگ ڈاؤٹیڈ اپون,
کیا وہ اصولی طور پہ یہ سٹینڈ لے سکتی ہے کہ نہیں جی مجھے اصولی طور پہ اس بات سے اتفاق نہیں ہے کہ آپ مجھ سے اس طرح پاسپورٹ مانگ جہاں تک لے سکتی دینی احکامات ہیں، ہر انسان کو اپنی زندگی گزارنے کا، اپنے مزاج کے مطابق گزارنے کا پورا حق دین اسلام نے دیا ہے، اور ایک دوسرے کی لائف میں انٹرفیئر تو کرنا تو پسند ہی نہیں کیا دین اسلام نے. رشتہ قائم کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں پیسے کے معاملے میں کیا کہیں گے کہ خرچہ کیسے ہے کیا نہیں؟ تجسس کی مراد ہے کہ ہر بیوی یہ رائٹ اپنا سمجھتی ہے کہ اس کو پتا ہونا چاہیے اس کے میاں کی تنخواہ کتنی ہے، لیکن یہی سوال اگر مرد اپنی بیوی سے کہتا ہے تو ہمارے معاشرے میں معیوب سمجھا جاتا ہے کہ اس کے پیسوں پہ کیوں نظر ہے میں یہاں تمہاری. پہ یہ کہوں گی کہ ایک تو بات جیسے بالکل اسد نے کہا کہ انسان کے ذاتی اصول ہوتے ہیں زندگی گزارنے کے. دوسرا جیسے انہوں نے کہا کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، تو ٹرانسپیرنسی میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگین آئی شیئر کیس ود یو کہ وہ خاتون مطلب اسٹیج پہ جب بیٹھی تو ان کے شوہر نے آ کے پہلی چیز اسٹیج پہ جو کہی وہ یہ تھی کہ اس میں نا فیس بک لاگ ان کر دو. سو پاسورڈ دینے میں مسئلہ نہیں ہے، بٹ کس انٹینشن سے آپ مانگ رہے ہیں اس سے بھی کس انداز میں مانگ رہے ہیں، رویہ آپ کا اچھا نہیں ہے، انداز آپ کا اچھا نہیں ہے، اس سے بہت فرق پڑتا ہے. اور یہ ذاتی اصول ہوتے ہیں. کوئی آپ کو اپنی انکم بتانا چاہتا ہے نہیں چاہتا. میں بالکل اس فیور میں نہیں ہوتی کہ آپ کو شوہر کی انکم پتا ہو، آپ کو پتا ہو کہ وہ کہاں لگاتا ہے، گھر پہ کتنے دیتا ہے، بہن کو کتنے دیتا ہے، باپ کو کتنے دیتا ہے. دیکھیں ہمیں وہی بات ہے نا اگین کہ آپ کو اپنی لمٹس پتا ہونی چاہیے، کہاں پہ آپ کویسچن کر سکتے ہیں. آپ کے رائٹ اگر وہ پورے کرتا ہے تو آپ کا پھر باقی فائنینشیل میٹرز کے اندر نہیں. لیکن غزالہ اینڈ طاہرہ جی ویری انٹرسٹنگ کانورسیشن. مجھے ضرور بتائیے گا آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں. انشاءاللہ پیر کے روز آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں. انجوائے یور ویکینڈ. آئی ول سی یو نیکسٹ ویک.